أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کل ایک پوسٹ بلکہ 2-3 پوسٹ ایک ہی سبجیکٹ کی واٹس ایپ پر اور میڈیا کے دیگر ذرائع پر وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھی ہوگی۔ اس پوسٹ میں بیٹی کی فضیلت اور بیٹی کا مقام و مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، انعام ہے، رحمت ہے، اور وہ زمانہ اب آہستہ آہستہ الحمدللہ دور بھی جا رہا ہے کہ لوگ بیٹی کو ناپسند کریں۔ یقین جانیں بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، بیٹی ہونے کی خوشی ان کے چہرے سے نظر آتی ہے، یعنی اللہ کی نعمت ہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹی کو مقام دیا ہے، صرف بیٹی کو ہی کیوں، عورت کو مجموعی طور پر اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں عورت کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، بلکہ عورت کو بچی پیدا ہونے کی شکل میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رحمت للعالمین کے مظاہرے ہوتے رہے۔ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ کون ہے؟ بیوی ہے، اگر وہ بیوی نیک ہو۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت، بیوی ہے تو ساری دنیا کی سب سے قیمتی دولت، بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار۔ فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے اسلامی تربیت پر، اللہ رب العزت ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے۔ بیٹی کا اتنا مقام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن ان پوسٹوں میں بڑا عجیب رنگ دیا گیا ہے، مبالغے کی انتہا کر دی، قرآن کی آیات کا موضوع توڑ موڑ کر بیان کیا، معنی مفہوم تک بدل دیا گیا۔ اور وہ جو پوسٹ ہیں اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ اس طرح لکھی ہیں، جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں اور اپنے والد کی مدد کرو۔ لڑکا پیدا ہو تو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم دنیا میں جاؤ اپنے والد کی مدد کرو، اور جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ تم دنیا میں تیرے والد کی مدد کروں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح سند سے ثابت حدیث میں ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ اور انداز یہ کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو کہا کہ تو جا کے اپنے باپ کی مدد کر، اگر بیٹی پیدا ہو تو اللہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا۔ کیا بیٹوں والوں کی اللہ مدد نہیں کرتا؟ بیٹی کے مقام سے کسی کو انکار نہیں، میں نے پہلے ذکر کیا۔ لیکن اس طرح کی باتیں پھیلا کر لوگوں سے پتہ نہیں کیا طلب کیا جاتا ہے۔ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بیٹی مقدس ہے، اور آیت بیان کر دی سورۃ الصافات کی 153، کہا اصطفى البنین علی البنات۔ کیا اصطفى البنین علی البنات، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ اب یہ 153 آیت ہے، اس کے آگے ہی یعنی اللہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے اپنے لیے بیٹے پسند کر رکھے ہیں، میرے لیے بیٹیاں۔ اگلی ہی آیتوں میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہیں بیٹیاں چاہیے اور میرے لیے بیٹیوں کا انبار لگا دیا۔ اور اس آیت کا سارے کا سارا مفہوم بدل کر اسے بیٹی کی فضیلت پر فٹ کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی کسی بھی بات، قرآن کریم کے کسی بھی عالم کا ترجمہ لے لے، جو ترجمہ اس میں کر کے بتایا گیا ہے، اس میں کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے جو اصل ترجمہ ہے؟
اور جو کہا گیا کہ اللہ نے بھی بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے، جبکہ قرآن کریم میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کہا گیا، جو انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں جو بھی میرے بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بیٹی پیدا ہو گئی تو کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اس آیت کو توڑ کر لڑکی کی فضیلت پر فٹ کر دیا، حالانکہ تمام علماء تفسیر یہ بتا رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ بیٹا ہوتا تو مسجد کی خدمت کے لیے وہ جو خدمت انجام دے سکتا تھا، بیٹی تو وہ نہیں دے سکتی، لیکن یا اللہ جو کچھ ہے تو نے عطا کیا ہے، اسی کو قبول کر لے، میں اسے بھی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک عذر کے طور پر بات پیش کی، اسے الٹا کے پھر کہا کہ بیٹی جو ہے نا وہ مقدس ہے۔ اور ساتھ ہی ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا جو ہے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس میں بیٹے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے، لیکن صالحین میں عورتیں مرد بیٹیاں بیٹے سب شامل ہیں۔ اس آیت کو بیٹی کی فضیلت پہ فٹ کر دیا۔ اور ایک بات بڑے جذباتی انداز سے کہی گئی، کہا کہ اگر بیٹی مقدس نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیوں شروع ہوا؟ اب بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک خاص شخصیت ہے۔ اب اس بات کو صرف لے کر کہا کہ اگر بیٹی مقدس نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، یہ ایک جذباتی انداز ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کا۔ بیٹی مقدس ہے لیکن اگر بیٹی نیک ہے، یہ بھی تو ساتھ شرط لگائیں یا نہیں؟ فاطمہ تو زہرا مقدس تھیں، آج وہ بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش تو ہمارے یہاں پیدا ہی نہ ہوتی۔ بیٹیاں ہیں یا نہیں ایسی دنیا؟ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، اتنا بڑھایا اس موضوع کو حد کر دیا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی یا لڑکی پیدا ہو تو یہ پہلی اولاد کے طور پر بیٹی پیدا ہو تو یہ عورت کے لیے باعث برکت ہے۔ کبھی کسی حدیث میں سنی ہے یہ بات آپ نے؟ لوگ عموماً جو ہمارا دیسی ماحول ہے، جو شروع سے لے کے جاہلیت کی وجہ سے بیٹی کو پسند نہیں کرتے آ رہے، وہ یہ تو کہتے آ رہے ہیں کہ عورت کی یہاں پہلا بیٹا ہو تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کئی شوہر ہیں عورت کو چھوڑنے کے چکر میں پڑ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے، حمل ہوا بیٹا پیدا ہو گیا، سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، کہا گیا بیٹا ہو گیا اب چلے گا۔ اور یہاں الٹا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو تو یہ عورت کے لیے باعث برکت ہے۔ اور ایک حدیث کے طور پر ذکر کیا کہ بیٹیوں والوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کرتے کرتے عجیب و غریب بات۔ پہلی بات یہاں یہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی والے تھے یا بیٹیوں والے تھے؟ تھوڑی آواز سے کہیں۔ بیٹیوں والے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ باتوں سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید عقیدے میں کہیں شیعیت پائی جاتی ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی تھی، اور یہ باقاعدہ ان کے یہاں مشہور ہے نبی کے داماد صرف حضرت علی، جبکہ دوہرے داماد حضرت عثمان ہیں۔ ان کا پتہ کاٹ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہیں ہی شمار کیا جائے۔ کہا کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، اس لیے بیٹیوں والوں کو برا کون کہتا ہے؟ اگر کہیں ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے،
اور کچھ ایسے لوگ ہیں جہالت میں آ کے بیٹی 1 2 تیسری پیدا ہو جائے، طلاقیں تک ہو گئی۔ یہ آدمی اس شخص کی جہالت ہے، اس ساس کی جہالت ہے، اس میں اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں، اور اس میں اس بیٹی کی فضیلت کہاں سے آتی کہ بیٹی مقدس ہے، ماں کو طلاق ہو گئی؟ یہ جہالت ہے، اس کو کسی کے تقدس پر اور کسی کی برکت پر دلیل بنانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کا یہ کہنا کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، اگر آپ کا یہ کہنا ہوتا کہ میں بھی بیٹیوں والا تو کوئی معقول بات بھی ہوتی۔ اس طرح کی باتیں کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ باہر سے آؤ، کوئی چیز کھانے پینے والی پھل یا کچھ لے کے آؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ اب یہ باتیں ترغیب کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن ان باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دینا ترغیب کے لیے اچھی ہیں کہ لوگ چونکہ جہالت میں تھے، بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، کہا گیا کہ یہ بیٹی کو پہلے دو، گویا کہ تمہارے دلوں میں بیٹی کی محبت بڑھے، دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کریں، اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کریں، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ کسی سے خوش ہو تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اللہ کسی سے خوش ہو تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب کسی کو خوش کرنا ہو تو بیٹا عطا کرتا ہے۔ الفاظ کی ہیرا پھیری، لفاظی کے ساتھ مسائل بیان کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کا چکر ہے۔ کسی سے خوش ہو تو بیٹی دیتا ہے، کسی کو خوش کرنا ہو تو بیٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے، اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب زیادہ ہی خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے بیٹی سے نواز دیتا ہے۔ اب یہ سارے سٹیپ دیکھیں آپ کے کس طرح شروع کیے گئے۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے، اور جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ کہاں سے حدیثیں لی گئیں، کہاں سے یہ باتیں نقل کی گئی؟ یہ عورتوں کو نبی بنانے والے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکیوں والوں سے کہہ دو کہ ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ بالفاظ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی ان کو روزی دوں گا۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہیں گے؟ یا پھر یہاں یہ بات ذکر کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا، روزی میں دوں۔ کہاں کی باتیں کہاں جوڑ توڑ کر سلسلہ جو ہے وہ اپنا سیدھا کیا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ بیٹیاں جو ہیں یہ تو پریاں ہوتی ہیں، بیٹیاں پریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پریاں کہاں ہوتی ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، پری کا دنیا میں وجود ہی کوئی نہیں، اس کائنات میں پری کا کوئی وجود نہیں۔ لوگوں نے پری بھی بنائی، پرستان بھی بنایا، پریوں کا ملک، اور بیٹی کو پری بنا دیا۔ جس چیز کا دنیا میں وجود نہیں اسے بیٹی کی فضیلت بیان، بیٹی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بیٹی کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس سارے مقام کا اصل سبب تقوی، نیکی اور پرہیزگاری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بہت عزت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے گھر داخل ہوتی، دروازے سے داخل ہوتی، اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے چادر گر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بہت مقام دیا، لیکن وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ لیکن اس مقام کو اس حد تک جتنا ہے وہاں چھوڑیں، اتنی اول فول باتیں جمع کر کے ان کو حدیثوں کا نام دے کر اور قرآنی آیات بتا کر ان کے معنی توڑ پھوڑ کر اپنا الو سیدھا کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اور اس کو پھر ڈال دیا۔ آج آپ غلط کہیں صحیح کہیں، منٹوں میں لاکھوں لوگوں کو پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے
جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے حدیث کہیں گے حدیث ہے، چیک کریں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے دھوکے دینے کا کیا معنی کہ سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے، لوگ کہیں گے کہ بخاری میں آیا ہے بس مان لو۔ منوانے کا یہ طریقہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دین سکھاؤ گے؟ صحیح اور سچی بات ہو، تحقیق کے ساتھ ثابت ہو، اسے آگے کرنا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں میسج آئے تو فوراً سینڈ نہ کر دیں۔ اگر دینی میسج ہے تو اس کے بارے میں پہلے تصدیق کریں کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہے یا نہیں۔